کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس کتاب اللہ کی کافی ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں. سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ صراط مستقیم وہ نہیں ہے جو تم اپنے دماغ سے، اپنی سمجھ سے، اپنی سوچ سے قرآن کو دیکھ کر سمجھو. صراط مستقیم وہ ہے جس پر اللہ کے منعم شدہ بندے کار بن رہے ہوں. وہاں پر بھی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، وہاں پر بھی حوالہ دیا رجال کا حوالہ دیا، رجال اللہ کا حوالہ دیا. بیچ میں پتہ نہیں کتنے دانشور اٹھے ہیں اس پورے 1400 سال کے دوران، جنہوں نے یہی نعرہ لگایا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں رجال اللہ کی ضرورت نہیں، ہم تو کتاب اللہ کے پیرو ہیں اور کتاب ہی کی کو سمجھ کر کریں گے. اور اس کے نتیجے میں طرح طرح کے نظریات نے جنم لیا. معتزلہ پیدا ہو گئے، خوارج پیدا ہو گئے، کرامیہ پیدا ہو گئے، جہمیہ پیدا ہو گئے، قدریہ پیدا ہو گئے، جبریہ پیدا ہو گئے. وہ سب فرقے کیا تھے؟ حسبنا کتاب اللہ کہنے والے، کہ ہمیں بس کتاب چاہیے، رجال اللہ کی ہمیں فکر نہیں. لیکن انجام کیا ہوا؟ جب یہ فرمایا تھا کہ میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، تو وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پھر کون سا ہوگا نجات پانے والا؟ تو آپ یہ فرما سکتے تھے جو قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا. کہہ سکتے تھے کہ نہیں؟ جو قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا وہ ہوگا نجات یافتہ. آپ نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ ہوگا صحیح. یار آپ لوگوں نے کبھی مجھ سے سنا کہ میں کہوں کہ صرف کتاب اللہ ہے اور میں سنت کو نہیں مانتا؟ سنت کو تو وہ لوگ نہیں مان رہے جو قرآن کے بعد بخاری اور مسلم کو سب سے افضل کتابیں کہتے ہیں، اس کے باوجود جو نماز کا طریقہ ہے ان کا وہ بخاری مسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہمیں بتاؤ گے تم لوگ آ کے کہ سنت کو ماننا یا نہیں ماننا؟ جو لوگ اپنی پبلک کو سنت کا مذاق اڑانے کے لیے یہ کہیں کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا، اور اس مجمع میں جس میں سیدنا علی، سیدنا حمزہ، سیدنا عمر جیسے اللہ کے شیر موجود ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، یہ جھوٹی چیزیں جو مشہور کرتے تھے وہ آج سنیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے. ایک یہ ایلیگیشن انہوں نے لگایا، حسبنا کتاب اللہ یہ کہتا ہے جی. دوسرا انہوں نے کہا کہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے، سنت نے ہمیں بتایا ہے کہ رجال اللہ کو لے کے چلنا ہے، اللہ کے جو مرد ہیں. اور سورہ فاتحہ کی انہوں نے آیت کوٹ کی صراط الذین انعمت علیہم، کاش اس سے پہلے والی آیت بھی پڑھ لیتے اہدنا الصراط المستقیم، تو انہیں پتہ چل جاتا. کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم تو ہر فرقے کے اپنے جی. بریلویوں کے صراط الذین انعمت علیہم دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہیں، دیوبندیوں کے صراط الذین انعمت علیہم بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ حسام الحرمین اور المحند علی المفند پڑھ لیں. 1906 میں امام احمد بریلوی صاحب نے علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، علماء حرمین سے سائن لیے، اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ان علماء دیوبند کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یعنی سارے علماء دیوبند اور ان کے فالورز کافر. اور اس کے جواب میں المحند علی المفند لکھی گئی. ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے سر کے اوپر، اور وہ سٹھیایا ہوا بابا انہوں نے احمد بریلوی کو کہا. جبکہ یہی مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا تھا. وہ تو مخالفین کا نام بھی بڑے احترام سے رہتے تھے جی. اپنے مخالفین کو المفند کہنا اور ان پر المحند رکھنا، یعنی ہند کی تلوار. اور وہ جس شخصیت کی تعریف کر رہے تھے اشری تھانوی صاحب کی، جی ان کے سامنے کسی نے احمد بریلوی صاحب کا نام بغیر مولانا کے لیا تو انہوں نے انہیں ڈانٹا کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے مخالف تھے، ہم پر کفر کا فتویٰ لگایا، لیکن ان کا نام تو احترام سے لو. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا. آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے، تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو احمد بغیر کسی تعظیمی لقب. مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے، لیکن
ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے, ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھیں. اور پھر اینڈ پہ بولتے ہیں اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا. تو آڈے اکابرین نو جو اللہ نے بنایا سی نا, فطرت اتے بنایا سی, جو بعد ہی ہو گئے سن تو ہم دسنے کے ہوئے سن. یہ ہوئے تھے کہ اپنے مخالفین کو المفند کہتے تھے وہ. اور وہی اشرف علی تھانوی جس کی وہ تعریف کر رہے ہیں, اس کے سگنیچر ہوئے ہوئے المحنت کے اوپر. آیا نا داڑھ تھلے ہوں میری ایلی داڑھ. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ صراط الذین انعمت علیہم, اے تواڈے صراط الذین انعمت علیہم نے. اس المحنت کتاب میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا ہے, جس طرح کے شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے, علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر یہ حملہ آور ہوئے, رضی اللہ عنہم 14ویں صدی کے مولویوں کو. اور اسی کتاب میں انہوں نے اہل حدیث کو, وہابیوں کو کہا یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. آج ریال کے چکر میں ایک ہوئے میں, ویسے ہی ایک دوسرے کو یہ سمجھتے ہیں ریٹن میں. تو یہ ہیں جی صراط الذین انعمت علیہم. اور تیسری انہوں نے بات اس میں کی کہ جی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی. جامع ترمذی کی ایک روایت, اس کی سند میں کلام ہے لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے ٹھیک ہے, بالکل درست ہے. ترمذی میں بھی ہے, ابو داؤد والی سند درست ہے کہ میری امت کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا, لیکن وہ فرقہ نہیں ہے, وہ الجماع. اور ترمذی کے الفاظ ہیں ما انا علیہ و اصحابی, جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. جی نبی الاسلام اور ان کے صحابہ دیوبندی تھے, بریلوی تھے, حنفی تھے, شافعی تھے, مالکی تھے یا مسلم تھے؟ ہاں مسلم تھے. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, پیروی کرو ابراہیم اپنے باپ کی ملت کی جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا, اور اس کتاب میں اللہ نے تمہارا نام مسلم انڈورس کر دیا. یہاں پہ مسلم صفت کے طور پہ نہیں آیا, اسم کے طور پر آیا, سماکم المسلمین. تو کیا نبی الاسلام اور ان کے صحابہ یہ کچھ تھے جو یہ ہیں؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی, ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے, ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین, بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرک تھے اور مشرک نہیں تھے. اور ہمارے نبی بھی ابراہیمی ہیں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اے نبی آپ بھی اناؤنسمنٹ کریں کہ آپ بھی مسلم ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نہ بریلوی تھے, نہ دیوبندی تھے, نہ سنی تھے, نہ شیعہ تھے, وہ تو مسلم تھے. اور جو ان سے ہٹا ہوا ہے, پھر قرآن نے واضح فتویٰ دیا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ گئے, لست منہم فی شیء, اے نبی آپ کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لاکھ وہ نعرے لگاتے رہے آپ کے نام کے. انما امرہم الی اللہ, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد, پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا جو کچھ دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے. تو کہاں بیٹھے ہوئے میرے بھائی؟ او جی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 73 فرقے بن جائیں گے تو ایک فرقہ جنت میں جائے گا. سرکار کسی حدیث میں نہیں ہے فرقہ جنت میں جائے گا, ایک گروہ. فرقہ تو جہنم میں ہی جائے گا. نبی علیہ السلام ان کے صحابہ اور اہل بیت کیا فرقہ تھے؟ فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو. جو درخت سے ٹوٹ کر پتا الگ ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے. درخت تو اپنی اصل ہے, اصل تو مسلم تھا, فرقے تو آپ لوگوں نے بنائے. انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر فرقے بنا دیے, دیوبند اور بریلی. خانہ کعبہ شریف کو 400 سال تک بدعت سے بھر کے رکھا,
जब चारों इमामों के नाम के ऊपर, उन बेचारों को तो पता नहीं होगा, 4 मुसल्ले डाल दिए 400 साल तक, 1517 से 1917 तक सल्तनत उस्मानिया। और फिर अल्लाह ने ऐसे उठाए, अब क़यामत तक दोबारा नहीं इंशाअल्लाह 4 मुसल्ले डलते, क्योंकि हनफियों के ही 2 मुसल्ले बन गए हैं, बरेलवी और देवबंदी। हाँ, ऐसी अल्लाह ने कमर तोड़ी है अल्लाह के फजल से। बाकी हमने जो कुछ किया, आपको पता है पिछले 1000 साल में इतनी इज्जत नहीं कमाई थी इन्होंने जितनी इन 10 सालों के अंदर इन्होंने जिल्लत कमा ली है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सरकार हमारा तो एक नारा ही इनके सारे बाबों को ले जाता है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शह ही कोई नहीं। यानी तेरे बाबे अल्लाह रसूल के मुकाबले पे, हमारे मुकाबले पे नहीं, हम तो अपने से मुकाबला करते ही नहीं, जरूरत ही नहीं हमें करवाने की। अल्लाह के बंदो, इज्जतें अवेल की हैं तुमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, अज़्ज़ा वजल्ला वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंदे बटोरे हैं तुमने अल्लाह और उसके महबूब अलैहिस्सलाम के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की हैं तुमने मक्के और मदीने के नाम के ऊपर, और फेंकी कहां जाके? देवबंद में और बरेली में, अजमेर में और बगदाद में। गद्दार हो तुम लोग, अपने नबी के गद्दार हो। कहते हैं जी इंजीनियर साहब बुजुर्गों के बारे में सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं, और कुरान में तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि काफरों के झूठे खुदाओं को बुरा ना कहो वरना वो तुम्हारे सच्चे को कहेंगे। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म। जी सरकार, ये आयत आप हम पे फिट कर रहे हैं, ये तो काफरों की बात हुई है, गद्दारों की नहीं हुई। तुम काफिर बन जाओ, इज्जत से तुम्हारे साथ डील करेंगे। अभी भी नाम लेते हैं अशरफ अली थानवी साहब, अहमद बरेलवी साहब, इससे बड़ा क्या और टाइटल दें? तुम तो दूसरे के बुजुर्गों को मरहूम कहते हो, अपने को रहमतुल्लाह अलैह कहते हो। तुम्हारी अय्यारियां और मकारियां हमें नहीं पता, आप में से निकल के आया हूं मैं, मुझे सब कुछ पता है।